you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariff charged to the جنوبی ایشیا کی دھماکہ خیز سیاست، نئے اتحاد، نیا نظام، نئی جنگ، نہ ڈر، دانش مند اور حق گو۔ سال 2025 میں جنوبی ایشیا دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے پیچیدہ سیاسی بساط بن چکا ہے۔ امریکہ نے اقتصادی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ٹیرف وار چھیڑ دی ہے۔ پاکستان، ایران، روس اور چین کے ساتھ نئے بلاک کی بنیاد رکھ چکا ہے۔ بھارت امریکہ کی گود میں بیٹھا ہے، مگر چین اپنی اسمارٹ ٹیکنالوجی، دفاعی نظام اور سی پیک کو نیا روپ دے رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے جنگ کہاں سے شروع ہوگی۔ باب اول، ٹیرف وار، تجارت اب جنگ کا میدان۔ China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can... سال 2025 کے وسط میں امریکہ نے لبریشن ڈے ٹیرفز کے نام پر نئی معاشی یلغار کا آغاز کیا تھا۔ بھارت پر 25 سے 26% ٹیرف، روسی تیل خریدنے پر 100% سزا کی دھمکی۔ پاکستان پر مئی میں 29% ٹیرف لگایا گیا، مگر جون میں ایرانی گیس ڈیل کے بعد کم کر کے 19% کر دیا گیا۔ چین کے خلاف 30% سے زائد ٹیرف اب بھی نافذ العمل ہے اور امریکہ کی ٹیک جنگ جاری ہے۔ یہ صرف معاشی تنازع نہیں، یہ عالمی اقتصادی تسلسل کی لڑائی ہے۔ کیا یہ پیسوں کی پابندیاں در حقیقت نئی کالونیل غلامی ہیں؟ کیا جنوبی ایشیا ٹیرف سے دب جائے گا؟ اس کی اقتصادی خود مختاری کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ باب دوئم، ایران پاکستان اتحاد، فرقہ واریت سے اتحاد کی جانب۔ سابقہ دور میں ایران اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ فرقہ واریت کے بادلوں میں لپکے رہتے تھے، مگر اب ان دونوں ممالک نے زیرو ٹیرف معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ مشترکہ منصوبے میں $10 ارب سالانہ باہمی تجارت، ایرانی بجلی بلوچستان کو دیہی علاقے کو دی جائے گی صرف 5 سے 7 سینٹ فی یونٹ۔ مشترکہ بارڈر فورس 2025 کے آغاز سے ہی فعال کر دی گئی تھی۔ یہ اتحاد نہ صرف اقتصادی بلکہ دفاعی بھی بن چکا ہے۔ شیعہ اور سنی کی تقسیم سے نکل کر پاکستان اور ایران نے اب عالمی طاقتوں کو للکار دیا ہے۔ باب سوئم، بھارت امریکہ، طاقت کا سودا یا قومی خود مختاری کا جنازہ۔ Actually speaks very good English, we just don't want to بھارت نے امریکہ سے $9 ارب کے دفاعی معاہدے کیے، مگر اس کے باوجود امریکی ٹیرف سے نہ بچ سکا۔ امریکی کانگریس نے بھارت کو روس سے فاصلہ رکھنے کا حکم دیا، مگر دہلی اب بھی روسی تیل خرید رہا ہے جس کی قیمت 100% ٹیرف کی دھمکی ہے۔ اندرونی ملکی صورتحال، منی پور، ہریانہ اور کشمیر میں بغاوت، کسانوں کے احتجاج، ہندو انتہا پسندی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ بھارت ابھرتی ہوئی طاقت ہے یا واشنگٹن کی زر خرید غلامی کا شکار؟ باب چہارم، چین پاکستان سی پیک 2.0 کا ڈیجیٹل انقلاب۔ سی پیک اب محض ایک سڑک نہیں، یہ ایک ڈیجیٹل شیلڈ ہے۔ یہ نقشے پہ لگی چند لکیریں نہیں، یہ ایک سمارٹ معیشت اور ایک دفاعی دیوار بن چکا ہے۔ نئی سرمایہ کاری، $11 ارب، شعبہ جات، اے آئی نگرانی، فائبر آپٹکس، ہائپرسونک ڈرونز اور سائبر سیکیورٹی پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کی حفاظت میں مددگار ثابت ہوگا۔ 93% مصنوعات پر زیرو ٹیرف کا ہدف مقرر۔
چین پاکستان کا محافظ بن چکا ہے اور پاکستان چین کا گیٹ وے ٹو ساؤتھ ایشیا. تجارت دونوں طرف سے جاری. باب پنجم ایران روس پاکستان. توانائی رازداری اور انقلابی حکمت عملی. روس اب ایران کے ذریعے پاکستان کو تیل بھیج رہا ہے بغیر سوئفٹ کے, بغیر IMF کے اور بغیر کسی امریکی بینک کے. پاکستان نے جولائی 2025 میں ایران کے راستے روسی تیل اور تیل کی بڑی درآمد شروع کی. ایران اور روس پاکستان میں دفاعی ٹریننگ مشن چلا رہے ہیں. مستقبل میں شمال جنوب کوریڈور پر SCO نیٹ ورک بنانے کی تیاریاں. یہ صرف معاہدے نہیں, یہ امریکی نظام کے خلاف ایک علم بغاوت ہے. باب ششم جنوبی ایشیا کی فوجی ترتیب 5 مرکز 1 وسعت. سب سے پہلے بھارت 14 لاکھ فوج, F-35 میزائلز رافیل, امریکہ فرانس اور اسرائیل کی مدد حاصل. پاکستان کے پاس 7 لاکھ فوج, ڈرونز, MIRV AI دفاع, چین ترکی اور ایران کی سپورٹ حاصل. ایران کی طرف جائیں گے جن کے پاس 6 لاکھ فوج, ریڈار, بیلسٹک میزائل, روس اور پاکستان کی سپورٹ حاصل. چائنا کے پاس 20 لاکھ سے زیادہ فوج, AI ہائپرسونک نیوی, پاکستان, بیلٹ روڈ ممالک شامل. اس آخر میں بات کریں گے روس کی جس کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ فوج, نیوکلیئر گیس, سائبر, SCO, ایران اور چین کی سپورٹ. اب جنگ صرف فوجی نہیں, ٹیکنالوجی, ڈیٹا اور انفراسٹرکچر کی بھی ہے. باب ہفتم نیا فلیش پوائنٹ کشمیر, بلوچستان یا گلگت. بھارت کشمیر کو کچلنے کی کوشش میں ایران اور پاکستان بلوچستان میں شدت پسندوں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کر رہے ہیں. چین گلگت بلتستان کو ڈیجیٹل سیکیورٹی سے جوڑ چکا ہے. یہ صرف سرحدی تنازع نہیں, یہ آئندہ جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. نئی معاشی دنیا کا دروازہ جنوبی ایشیا سے کھل رہا ہے. جنوبی ایشیا اب تماشائی نہیں کھلاڑی بن چکا ہے. جہاں کبھی صرف امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ ہوتی تھی, اب پاکستان, ایران, بھارت, روس اور چین سب اپنے پتے کھیل رہے ہیں. یہ ایک نیا عالمی نظام ہے جہاں غلامی کا خاتمہ اور خود مختاری کی شروعات ہو رہی ہے. یہ ڈاکومنٹری صرف معلوماتی نہیں, یہ ایک وارننگ ہے. اب ہم نہ جاگے تو کل ہم پر راج ان کا ہوگا جو آج ہماری بیداری سے خوف زدہ ہیں. میں ہوں مسٹر براوو اور آپ دیکھ رہے تھے گلوبل افیئرز ٹونائٹ اردو.